اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ وضو کی عجیب و غریب فضیلت۔ مسند اور مسلم میں ہے کہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وضو کی بابت خبر کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی دیتا ہے تو اس کے منہ سے اور نتنوں سے پانی کے ساتھ ہی خطائیں جھڑ جاتی ہیں، جبکہ وہ ناک جھاڑتا ہے اور پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے منہ کی خطائیں داڑھی اور داڑھی کے بالوں سے پانی کے گرنے کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں، اور پھر وہ دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ اس کے پوروں کی طرف سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ مسح کرتا ہے تو اس کی سر کی خطائیں اس کے بالوں کے کنارے سے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے پاؤں ٹخنے سمیت حکم خداوندی مطابق دھوتا ہے تو انگلیوں سے پانی ٹپکنے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے لائق جو حمد و ثنا ہے اسے بیان کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، خوب غور کر لیجئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اسی طرح سنا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک ہی مقام میں انسان حاصل کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ابو امامہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری موت قریب آ چکی ہے، مجھے کیا فائدہ کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولوں؟ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 7 بار بلکہ اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے۔ تشریح: وضو میں اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور کریم ہے تو نماز میں اللہ کیا دیں گے بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں وعید۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے گا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جو کے دانے دیں گے اور فرمائیں گے، اس میں گانٹھ لگاؤ، اس میں گانٹھ لگاؤ۔ تشریح: جھوٹا خواب بیان کرنے سے بہت اعتراض کرنا چاہیے۔ عمل کی توفیق سلب ہونے کا سبب۔ عمل کی توفیق سلب ہونے کی وجہوں میں سے مشتبہ کمائی، حرام کمائی ہے کہ آدمی احتیاط سے نہ کمائے، حلال و حرام کا کوئی امتیاز نہ کرے، مشتبہ اور غیر مشتبہ کو نہ دیکھے، پیسہ مقصود ہو جائے کہ جس طرح ہو پیسہ بٹور لو، ڈکیتی سے ہو، چوری سے ہو، رشوت سے ہو، سود سے ہو، دھوکے سے ہو، جھوٹ سے ہو، کسی بھی انداز سے پیسہ آنا چاہیے۔ ایسے پیسے کا اثر تو یہی ہونا ہے کہ توفیق جاتی رہتی ہے۔ بہرحال حاصل یہ نکلا کہ عبادت کی تب توفیق ہوتی ہے جب دل میں نور ہو، اور نور دل میں جب ہوتا ہے جب کمائی ٹھیک ہو، حلال کی ہو اور حلال کا لقمہ حاصل ہو۔ رزق حلال میں قلت اور برکت ہوتی ہے، اور حلال کی کمائی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوا کرتی۔ حرام کی کمائی تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو، لیکن عادتاً حلال کی کمائی میں کم ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھا دے، مگر عادتاً لازمی بات یہ ہے کہ ضرورت کے موافق ملتا ہے، مگر برکت میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی خیر زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ بمبئی کی ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ نماز، روزہ، ذکر تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کھول کر بیٹھوں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس سوال پر اوپر دیا گیا جواب لکھا گیا تھا، والسلام۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ
آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے، اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔